بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین معظم، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج بڑی بابرکت رات ہے۔ یہ بڑی عظمتوں والی، بڑی رفتوں والی، بڑی شانوں والی، بڑی عظمتوں والی رات ہے۔ یہ رات وہ رات ہے جس میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی، پیارے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کی سیر کرائی۔ سامعین معظم، یقیناً آپ اس رات کی برکتوں سے، عظمتوں سے، فضیلتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے بخوبی واقف ہوں گے۔ سامعین معظم، اگر آپ یہ سب نہیں جانتے ہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ نیٹ پر جائیں، سرچ کریں، آپ کو اس رات کے متعلق تمام تر معلومات مل جائیں گی۔ لیکن بہتر یہی ہے کسی مستند کتاب کا مطالعہ فرمائیں جس کو لکھنے والے بھی مستند ترین تو جب آپ کتاب کا مطالعہ فرمائیں گے تو آپ پر سارے یہ اسرار کھلتے چلے جائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ساری معلومات جب آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ رازوں سے آشکار ہوتے جائیں گے۔ سامعین معظم، اس وقت جو ہے نا میرے پاس دو کتابیں رکھی ہوئی ہیں جن کو آپ سکرین پر تقریباً دیکھتے رہے ہوں گے۔ یہ جو دو کتابیں ہیں نا، ان کا میں مختصر تعارف کیا دیتا ہوں تاکہ آپ ان کتاب کا مطالعہ کر کے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ سامعین معظم، ویسے تو بہت سے مصنفین، مبلغین، مفسرین، سلف صالحین اور لکھاری حضرات ہیں جنہوں نے اس موضوع پر بے شمار کتب کا ذخیرہ دیا ہے۔ عوام الناس کو لاتعداد کتب لکھی گئی ہیں اور لکھی جا رہی ہیں اور لکھنے والے لکھتے رہیں گے، کیونکہ یہ موضوع بڑا وسیع موضوع ہے۔ سامعین معظم، پہلی کتاب کا تعارف کیا دیتا ہوں۔ کتاب کا نام ہے فلسفہ معراج النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اس کتاب کو جو ہے نا لکھا ہے شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری۔ آپ ان کے نام سے اور ان کے کام سے بخوبی واقف ہوں گے۔ ان کی جو ہے نا کتب کی تعداد 1000 سے اوپر ہو چکی ہے۔ سامعین معظم، میں فہرست میں سے چیدہ چیدہ آپ کو باتیں پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ یہ باب اول ہے، اس میں ہے معجزہ کا لغوی معنی، معجزہ کا اصطلاحی معنی، اصلاح معجزہ کی حقیقت۔ یہ میں آپ کو مصرن پڑھ کے سنا رہا ہوں۔ آگے لکھا ہوا ہے برہان، اور اس کے بعد قبول حق، اس کے بعد کرامت، انسانی فطرت، اچھا دعوی نبوت اور معجزہ کا باہمی تعلق کیا ہے، عطائے رب جلیل، ضرورت معجزہ، اچھا معجزہ پیغمبرانہ جلال کا انعدار ہوتا ہے۔ یہ اس میں جو ہے نا مزید آگے ورق پلٹتے ہیں۔
اس میں جو ہے نا لکھا ہوا ہے روشنی کی رفتار کے حصول میں حائل رکاوٹیں، سفر معراج عالم بیداری میں ہوا، سفر معراج کے 3 مرحلے، اور اس کے بعد جو ہے نا حضرت موسیٰ علیہ نبینا کا اپنی قبر انوار میں نماز ادا کرنا، قرب ذات قرب صفات، بار بار لوٹ کر جانا نبوت کا کمال تھا۔ یہ اس کے بعد جو ہے نا عالم بشریت کی زد میں پہلی حکمت، اس سورہ اسراء کی روشنی میں واقعہ معراج، لفظ سبحان کے معرف و حکم، پہلی حکمت، دوسری حکمت، تیسری حکمت، چوتھی اور پانچویں حکمت۔ اچھا، اس کے بعد پہلی مثال، دوسری مثال، حضور پاک کو النجم کیوں کہا گیا، اس کے بعد ہے پہلا طلوع، دوسرا طلوع، تیسرا طلوع، بشریات، ملکیات و نورانیات، مظہریات و حقیقت، فضل سوم، اور اس کے بعد جو ہے نا فضل چہارم۔ یہ 4 حصے ہیں، ازالہ شبہات بھی ان میں کیا گیا ہے، پہلا شعبہ، دوسرا اور اس کے بعد تیسرا۔ یہ اس میں سائنسی حوالہ جات بھی دیے گئے ہیں، یہ ہر حوالے سے جو ہے نا ایک مستند کتاب ہے۔ باب 2 میں آپ جو ہے نا جدید سائنسی تحقیقات، اثبات معجزات، یہ اس طرح آپ پڑھ پائیں گے۔ یہ میں نے آپ کو پہلی کتاب کا تعارف کرا دیا جو میری لائبریری میں موجود ہے۔ آپ آتا ہوں دوسری کتاب کی جانب۔ یہ کتاب جو لکھی ہے نا، اس کے لکھنے والے بھی ہیں مشہور مصنف، نوجوان مصنف، جن کی بے شمار کتابیں آپ پہلے پڑھ چکے ہوں گے تقریباً۔ یہ ہیں، ان کا نام بتلا دیتا ہوں، محترم بھائی محمد فہیم عالم۔ جی ہاں، اس کتاب کے مؤلف ہیں محترم محمد فہیم عالم بھائی۔ واقعہ معراج کے تقریباً تمام لمحات کا احاطہ کرتی ایک مستند اور خوبصورت کتاب ٹائٹل کے اوپر لکھا گیا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لمحہ بہ لمحہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المساجد الحرام الی المساجد الاقصیٰ، اس پر لکھا گیا ہے۔ ترجمہ پیش کر دیتا ہوں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کروائی۔ جی، یہ جو ہے نا فہیم محمد فہیم عالم بھائی کی ایک اور کتاب کا تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ ٹائٹل کے بیک سائڈ پر جو ہے نا اس کا عکس بھی چھاپا گیا ہے، ایک سنت ایک کہانی، کتاب کا نام ہے۔ باقی شیخ الاسلام کی کتابیں تو میں نے جیسا بتلایا کہ بہت زیادہ ہیں، 1000 سے اوپر کتاب ہیں، اس لیے ان کی کتابوں کا تعارف آپ کو نہیں دے پا رہا ہوں۔ اب آتے ہیں فہیم عالم کی اس کتاب کے آگے، دیکھتے ہیں کہ فرست پر آتے ہیں۔ جیسے میں نے شیخ الاسلام کی کتاب آپ کو فرست پڑھ کر سنائی، اس میں جو ہے نا دیکھتے ہیں کہ کتنی باب ہیں۔ اس میں باب ہے 19 باب ہے۔ پہلے باب میں ہے معراج سے قبل، دوسرا ہے چھت شک ہوتی ہے، تیسرا ہے جنتی طیارہ، چوتھے نمبر پر دنیا سے ملاقات، 5ویں پر محل کی خوشبو، چھٹے پر ہے یہ کون لوگ ہیں،
7ویں پر ہے مسجد اقصی میں، اور اس کے بعد 8ویں پر انبیاء کی امامت، اور اس کے بعد جو ہے نا 9ویں پر ہے سب سے آگے بڑھ گئے، 10ویں پر ہے جنت سے سیڑھی اترتی ہے، 11ویں پر ہے مجھے حسرت ہے، 12ویں پر ہے میرے اچھے بیٹے خوش آمدید، 13 پر ہے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا سفر، 14 پر ہے آپ کا رب نماز پڑھ رہا ہے، 15 پر ہے اللہ تعالیٰ سے گفتگو، 16 پر ہے بلال تم کو تو نجات پا گئے، 17 پر ہے آسمانوں سے واپسی، 18 پر میں گواہی دیتا ہوں، اور جو ہے نا 19 پر ہے نماز کی ابتدا کیسے ہوئی۔ یہ میں نے آپ کو نمبر شمار سارے بتا دیے کہ اس طرح فرض ترتیب دی گئی تھی جس طرح میں نے آپ کو پڑھ کر سنا دی۔ سامعین معظم، آپ جو ہے نا ان کتابوں کو نیٹ پر تلاش بھی کر سکتے ہیں، یقیناً جی نیٹ پر ہوں گی۔ کوشش یہی کریں کہ ہاتھوں ہاتھ کتاب لیں، ہاتھ میں کتاب پکڑ کر پڑھیں، ورق پلٹتے جائیں، پڑھتے جائیں، اور فیض و برکات سمیٹتے جائیں۔ سامعین معظم، اس دعا کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت کہ اللہ عز و جل آج کی برکات کے برکتوں سے ہماری کمیاں، کوتاہیاں، ناکامیاں، نادانیاں معاف فرمائے، ہمیں یہ جو کرونا وائرس جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے نجات عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ملتے ہیں بہت جلد نت نئی معلومات کے ساتھ، تب تک مجھے اجازت، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔